جمال الوجود بذكر الإله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ علم الصرف کا 5واں سبق ہے. گزشتہ سبق میں ہم نے فعل مضارع کی ایک گردان پڑھی تھی. اب اس سبق میں ہم فعل مضارع کی باقی گردانیں پڑھیں گے. تو جیسا کہ فعل ماضی میں آپ نے پڑھا ہے کہ 4 گردانیں بنتی ہیں: فعل ماضی مثبت معروف، فعل ماضی مثبت مجہول، فعل ماضی منفی معروف اور فعل ماضی منفی مجہول. اسی طرح فعل مضارع میں بھی 4 گردانیں بنتی ہیں. تو پہلے ہم نے جو گردان پڑھی ہے وہ فعل مضارع مثبت معروف کی تھی، یعنی جس میں اس بات ہے کسی کام کا ہونا بیان کیا گیا ہے اور وہ معروف ہے، اس کا فاعل معلوم ہے. اب ہم اس کی باقی گردانیں پڑھیں گے. سب سے پہلے فعل مضارع مثبت مجہول کی گردان ہم پڑھیں گے. تو مضارع مجہول بنانے کا قاعدہ اور طریقہ یہ ہے کہ مضارع کے شروع میں جو علامت مضارع ہوتی ہے، یعنی حروف عطینہ، حمزہ، تا یا نون، ان میں سے کوئی جو حرف ہے اس کو پیش دے دیں گے، اور آخری سے پہلے والا جو حرف ہے اس کو زبر دے دیں گے، اور باقی جو حروف ہیں وہ اپنی حالت پر اسی طرح رہیں گے. اس طرح یہ مضارع معروف سے مضارع مجہول بن جائے گا. جیسے اصل میں یضربو یہ فعل مضارع معروف ہے، اس سے ہم نے یضربو بنا دیا ہے. اس طرح کے جو پہلا حرف ہے علامت مضارع یا، اس کو ہم نے پیش دے دی ہے، اور آخر سے جو پہلے والا حرف ہے را، اس کو ہم نے زبر دے دی ہے. اگر پہلے سے زبر ہو تو ٹھیک ہے، اگر پہلے سے زبر نہیں ہے تو پھر اس کو ہم را کو زبر دیں گے. تو یضربو یہ مضارع مجہول بن گیا ہے. اسی طرح یسمعو سے یسمعو، یہاں پر آخر سے جو پہلا حرف ہے میم، اس پر پہلے سے زبر ہے تو اس کو اسی حالت میں باقی رکھا گیا ہے. اور یکرمو ہے، اس سے یکرمو بنا دیا ہے. اور یجتنبو ہے، اس سے یجتنبو بنا دیا ہے. جو پہلا حرف ہے علامت مضارع اس کو پیش دے دی ہے ضمہ، اور آخر سے پہلے والا جو حرف ہے اس کو فتحہ یعنی زبر دے دی ہے. اس طرح یہ مضارع مجہول بن گیا ہے. تو اب ہم اس کی گردان دیکھتے ہیں. اس میں بھی وہی 14 صیغے ہیں. تو اس کا نام ہے فعل مضارع مثبت مجہول، یعنی اس میں کسی کام کا کرنا ہونا بیان کیا جا رہا ہے، مثبت ہے اور مجہول ہے، اس کا فاعل معلوم نہیں ہے. جیسے یفعل، یہ پہلا صیغہ ہے فاعل مذکر غائب کا. اس کا ترجمہ اس طرح ہوگا: کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا وہ ایک مرد. کرنے والا کون ہے فاعل معلوم نہیں ہے، جس کے ساتھ فعل واقع ہو رہا ہے صرف وہ معلوم ہے. اسی طرح یفعلانی، کیے جاتے ہیں یا کیے جائیں گے وہ 2 مرد. یفعلون، کیے جاتے ہیں یا کیے جائیں گے وہ سب مرد. اور باقی ساری گردان کا بھی اسی طرح ترجمہ ہوگا. تو یہ 14 صیغوں سے مل کر یہ پوری گردان بن جائے گی. یہ فعل مضارع مثبت مجہول کی گردان ہے. پھر اس کے بعد جیسے ہم نے ماضی میں پڑھا تھا کہ جس طرح مثبت کی گردانیں ہوتی ہیں اس طرح منفی کی بھی گردانیں ہوتی ہیں، منفی معروف اور منفی مجہول. تو مضارع میں بھی مثبت کی طرح منفی کی بھی گردانیں ہوتی ہیں، مضارع منفی معروف، مضارع منفی مجہول. تو مثبت سے منفی بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ آسان طریقہ ہے کہ مثبت پر ہم لا داخل کر دیں گے تو مضارع منفی بن جائے گا. معروف پر لا داخل کریں گے تو وہ منفی معروف بن جائے گا، اور مجہول پر لا داخل کریں گے تو وہ منفی مجہول بن جائے گا. جیسے یضربو تھا، اس سے پہلے ہم نے لا داخل کر دیا ہے تو لا یضربو یہ منفی بن گیا ہے. یضربو کا مطلب ہے وہ مارتا ہے، تو لا یضربو کا مطلب ہوگا وہ نہیں مارتا ہے. تو اب ہم منفی کی گردانیں دیکھتے ہیں. تو یہ پہلے فعل مضارع منفی معروف کی گردان ہے کہ جو ہے تو منفی ہے، اس میں کسی کام کا نہ ہونا بیان کیا جا رہا ہے لیکن وہ معروف ہے، اس کا فاعل معلوم ہے. پھر لا یفعلو، باقی صیغہ یفعلو وہی ہے جو فعل مضارع والا ہے، صرف شروع میں لا داخل کر دیا ہے. اس کا ترجمہ ہوگا نہیں کرتا ہے یا نہیں کرے گا وہ ایک مرد. اردو میں بھی ترجمہ وہی رہے گا، صرف شروع میں نہیں ہم نے لگا دیا ہے. نہیں کرتا ہے یا نہیں کرے گا وہ ایک مرد. لا یفعلانی، نہیں کرتے ہیں یا نہیں کریں گے وہ 2 مرد. لا یفعلون، نہیں کرتے ہیں یا نہیں کریں گے وہ سب مرد. اسی طرح آگے ساری گردان کا ترجمہ اسی طرح ہوگا. اور چوتھی گردان ہے فعل مضارع منفی مجہول. اس میں منفی ہے کہ کسی کام کا نہ ہونا بیان کیا جا رہا ہے، اور مجہول ہے، اس کا فاعل بھی معلوم نہیں ہے.
تو یہ مثبت مجہول کے شروع میں لا داخل کرنے سے یہ منفی مجہول بن جائے گا۔ یفعلو یہ مثبت مجہول ہے، اس کے شروع میں ہم نے لا لگا دی ہے، لا یفعلو یہ منفی مجہول بن گیا ہے۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہوگا، نہیں کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جائے گا وہ ایک مرد۔ تو مجہول والا ترجمہ ہی ہے، صرف شروع میں نہیں لگا دیا ہے۔ لا یفعلانی نہیں کیے جاتے ہیں یا نہیں کیے جائیں گے وہ دو مرد، لا یفعلون نہیں کیے جاتے ہیں یا نہیں کیے جائیں گے وہ سب مرد۔ اسی طرح آخر تک ساری گردان کا ترجمہ ہوگا۔ تو یہ آپ چاروں گردانیں روانی کے ساتھ اپنی زبان سے ادا کریں اور ان کی بار بار مشق کریں، اور چاروں گردانوں کو 40 مرتبہ آپ دہرا کر ان کی ریکارڈنگ کریں اور وہ ریکارڈنگ ہمیں میل کر دیں، اور پھر ساتھ ساتھ ان کا ترجمہ بھی آپ یاد کریں ساری گردان کا ترتیب کے ساتھ، اور پھر بیچ بیچ میں سے مختلف صیغوں کا آپ ترجمہ بھی کریں اور ان کی پہچان بھی کریں کہ یہ کون سا صیغہ ہے، جمع مذکر حاضر کا ہے یا واحد مذکر حاضر کا ہے، اس طرح بھی آپ پہچان رکھیں۔ جب آپ کی صحیح مشق ہو جائے اس کے بعد پھر آپ یہ سوالات حل کریں۔ یہ کتاب میں مشق دی گئی ہے، کچھ سوالات ہیں، ان کو آپ اپنی کاپی پر حل کریں گے اور اس کی اسکین کاپی ہمیں میل کر دیں گے۔ تو پہلا سوال ہے، فعل مضارع کے وہ صیغے بتاؤ جن کے آخر میں پیش آتا ہے۔ تو ابھی آپ نے سبق میں پڑھ لیا ہے کون سے صیغے ہیں جن کے آخر میں پیش آتا ہے، تو وہ آپ کاپی پر الگ لکھیں گے۔ دوسرا سوال ہے، فعل مضارع کے کون سے صیغے ہیں جن کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے۔ تو وہاں پر یہ بات گزری ہے کہ دو صیغے ہیں جمع مؤنث والے، ان میں جو نون ہے وہ فعل ماضی والا ہی نون ہے، وہ نون اعرابی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کچھ صیغے ہیں جن کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے، تو وہ صیغے آپ نے لکھنے ہیں۔ اور نون اعرابی پھر بعض صیغوں میں مفتوح ہوتا ہے، اس پر زبر ہوتی ہے، اور بعض صیغوں میں مکسور ہوتا ہے، اس کے نیچے زیر ہوتی ہے۔ تو یہ کون کون سے صیغے ہیں جن میں ایسا ہوتا ہے۔ پھر چوتھا سوال ہے کہ ان افعال کی آپ پوری گردان کریں نقشہ کے مطابق۔ یجتنبو یہ فعل مضارع کا ایک صیغہ ہے پہلا، اس کی آپ فعل مضارع مثبت معروف کی پوری گردان کریں۔ یکتبو اس کی آپ پوری گردان کریں۔ یسمعو اس کی آپ پوری گردان کریں۔ یعلمو اس کی آپ پوری گردان کریں۔ یمنعو اس کی آپ پوری گردان کریں۔ اور پھر مثبت معروف کی گردان کرنے کے بعد انہی الفاظ کی آپ جو باقی گردانیں ہیں، منفی معروف، منفی مجہول، مثبت مجہول، وہ گردانیں بھی ان تینوں کی آپ لکھیں۔ پانچواں سوال ہے، ان الفاظ کے ان صیغوں کے معنی آپ بتائیں۔ یہ درمیان سے کچھ صیغے لکھے گئی ہیں، ان کا معنی کیا بنتا ہے۔ تو واحد تثنیہ جمع اور حاضر غائب مذکر مؤنث کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ ان کا ترجمہ لکھیں۔ چھٹا سوال ہے، ان الفاظ کا جو اردو میں لکھے گئی ہیں عربی میں آپ ترجمہ کریں۔ تو یہ اردو میں صیغوں کا ترجمہ ہے، ان کا عربی میں کیا صیغہ بنتا ہے وہ آپ لکھیں گے۔ تو اس میں بھی مذکر مؤنث، واحد تثنیہ جمع، حاضر غائب کی رعایت رکھتے ہوئے آپ اس کی عربی بنائیں گے۔ یہ سارے سوالات آپ کاپی پر حل کریں گے اور ان کی اسکین کاپی ہمیں میل کر دیں گے۔ یہ سوالات آپ حل کر کے بھیجیں گے، تب آپ کا یہ سبق کلیئر شمار ہوگا۔ اگر آپ کا کوئی کوسچن ہو تو نیچے کمنٹ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ آپ کو مزید ایسی ویڈیوز ملتی رہیں۔